اور وہ جیسے تھم سی گئی۔ بے قرار دل نے یکدم ہی قرار پا لیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے پلٹی تھی۔ تم؟ کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے یہاں روک کے روزی کے حوالے کر دیا، میں بہت پریشان ہو گئی تھی، وہ بول رہی تھی جبکہ مجتبیٰ نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور وہ چپ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں، مگر تمہیں سرپرائز بھی تو دینا تھا۔ سرپرائز؟ مجتبیٰ اس کو مزید کتنا حیران کرنا چاہتا تھا۔ ہاں یہ، اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک خوبصورت رنگ نکالی۔ یہ اس کا مطلب سمجھتے ہو مجتبیٰ؟ وہ مجتبیٰ کے ہاتھ میں خوبصورت چمکتی رنگ دیکھ کر بولی۔ میرے نزدیک تو اس کا مطلب عمر بھر ساتھ نبھانے کی کمٹمنٹ ہے۔ اگر کوئی اور مطلب بھی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے ہبا کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ ہاتھ چھڑا کے پیچھے ہوئی تھی۔ کیوں نہیں؟ وہ بھی دوبارہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ مگر وہ بولنے والی تھی جب مجتبیٰ نے شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ وہ دم سادے اسے یکٹک دیکھنے لگی۔ صرف انگوٹھی پہنا رہا ہوں، نکاح نامہ دستخط نہیں کروا رہا، جو تمہاری ہوائیاں اڑ گئی ہیں، اور یہ بھی اس لیے کہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس کی ہو، آج سے اور ابھی سے۔ وہ چمکتی انگوٹھی ہبا کے شفاف سادہ ہاتھوں میں پہنانے کے بعد بہت پیار سے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل خاموش سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی اس پہ قسمت مہربان ہوگی، اس نے تو خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ لاہور جانا اس کے لیے اتنا مبارک ثابت ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ دل پھینک لاؤبالی سا مجتبیٰ جمال اسے شہزادیوں کی طرح اپنی محبت کا یقین دلائے گا۔ تمہیں معلوم ہے، جب تمہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا روتے ہوئے پارک میں، اور تم ان ہاتھوں سے بار بار اپنے آنسو صاف کرتی، تب سے مجھے ان ہاتھوں سے محبت ہو گئی تھی۔ تمہاری ان خوبصورت شفاف انگلیوں کی بناوٹ بہت خوبصورت ہے۔ ان ہاتھوں میں ایک خاص چمک ہے جس میں مجتبیٰ جمال کی نظریں بار بار ٹھہرتی ہیں۔ میرا وعدہ ہے، میں ان ہاتھوں کی چمک کبھی ماند نہیں پڑنے دوں گا۔ وہ بس ایک خواب کسی کیفیت میں اسے دیکھے گئی۔ وہ دونوں واپس پارٹی میں آ چکے تھے۔ مجتبیٰ نے اسے اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھا تھا۔ بہت سے لوگوں نے تعریفی جملے ان دونوں کے لیے بولے تھے، اور ہبا کو ابھی تک جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کسی خوبصورت خواب کا گماں تھا جس نے اب تک کی زندگی کی تمام تلخیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ایک نیا احساس اس کے ارد گرد سانس لینے لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی۔ کیا تھا ان ہاتھوں میں جس نے ایک شہزادے کو اس سے محبت پہ مجبور کر دیا؟ کچھ بھی تو نہیں ان صدا کے خالی ہاتھوں میں، وہ دل ہی دل میں بولی۔ ایک بات کہوں؟ خاموشی نے آج زباں کھولی۔ ہاں کہو، ہبا آج مسکرائی تھی۔ بہت خوش ہو نا؟ ہاں، لیکن زیادہ حیران ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ مجتبیٰ جمال کی محبت پر اتنی حیرت زدہ کیوں ہو؟ تمہیں کہا تھا نا کہ کوئی ہے جو تمہارا ہو سکتا ہے، خاموشی بھی خوشی سے بولی۔ مگر دیکھا تم نے، وہ بہت خاص ہے، اور میں ایک عام سی لڑکی۔ ہبا سنجیدہ ہوئی۔ کس نے کہا تم عام ہو؟ خاموشی نے گھورا۔ تم نے سنا نہیں، اسے ان ہاتھوں سے پیار ہے، ان سادہ سے ہاتھوں سے۔ ہبا نے دونوں ہتھیلیاں پھیلا کے دیکھا۔ یہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی محبت کا انداز بھی بہت خاص ہوتا ہے۔ وہ گورے رنگ، کالے بالوں اور پتلی کمر پر نہیں مرتے، وہ یوں ہی مرنے کی کوئی انوکھی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور بس اسی سے محبت میں فنا ہوتے ہیں۔ مبارک ہو، ایسی خاص محبت تمہارے حصے میں آئی ہے۔ خاموشی چپکے سے کہہ کر غائب ہو گئی تھی، اور ہبا جیسے کھو سی گئی تھی۔ میڈم چلے روم میں، بارش ہونے والی ہے۔ روزی کے زور سے ہلانے پر وہ دوبارہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ پی سی ہوٹل کے پول ایریا میں بیٹھی تھی۔ اکا دکا لوگ بس ہاتھوں میں جوس کے گلاس تھامے گزر رہے تھے۔ مجتبیٰ ڈنر کے بعد آفس چلا گیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور آسمان مکمل بادلوں کی لپیٹ میں تھا۔ بادلوں کی گرج اور تیز ہوا نے جیسے گرمی کے زور کو توڑ دیا تھا۔ روزی مسلسل ہبا کے ساتھ تھی۔ وہ کافی دیر سے یہاں ہبا کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر اب موسم کے تیور دیکھ کر وہ ہبا کو اندر چلنے کا بولنے لگی۔ روزی، تم جاؤ، آج ہی حبس ختم ہو رہا ہے، ہونے دو۔ آج کی بارش میں مس نہیں کرنا چاہتی۔ تم جانتی ہو آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ بہت خوشی خوشی بول رہی تھی۔ میڈم، چھوٹا منہ بڑی بات، مگر کیا اس خوشی کی وجہ ہمارے مجتبیٰ سر تو نہیں؟ اس چھوٹے سے قد والی سلم سمارٹ سی روزی نے شرارت سے پوچھا۔ ہبا نے غور سے اسے دیکھا اور مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ مائی گاڈ، آپ کو پتہ ہے آپ کی اسمائل کتنی پیاری ہے،
بہت نیچرل، بہت معصوم۔ وہ ہبا کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، سچ سر بہت روڈ ہیں، مگر آج صبح سے سر اتنے خوش ہیں کہ سب حیران ہو رہی ہیں، اور وہ بہت کیئر کرتے ہیں آپ کی، پل پل کی صبح سے خبر لے رہی ہیں آپ کی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، اور ہبا اس خوشگوار انکشاف پر روزی کو دیکھنے لگی۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ روزی اپنا اور ہبا کا سیل فون اور ہینڈ بیگ تھامے امبریلے کے نیچے چلی گئی۔ ارے روزی، تم تو آؤ، گرمیوں کی بارش ہے، انجوائے کرو۔ وہ بارش کی بوندوں کو ہتھیلیوں میں جذب کرنے لگی۔ میڈم، کیا آپ کو بارش بہت پسند ہے؟ ہبا روزی کی جانب بیک کیے چہرہ آسمان کی جانب کیے مسکرا رہی تھی جب روزی نے پوچھا۔ سر، مجتبیٰ تیزی سے ان کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آیا تھا اور وہ روزی کو گھورتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی مگر ہبا جیسے سب سے بے خبر تھی۔ تم؟ وہ روزی پہ برسنے ہی والا تھا جب ہبا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں، میں اس دنیا میں ایک بارش اور دوسرا مجتبیٰ جمال کی دیوانی ہوں۔ عجیب کھنکتا ہوا لہجہ تھا۔ سر، روزی کچھ بولنے لگی جب مبہوت سے مجتبیٰ نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور وہ جان بچا کر وہاں سے بھاگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہبا کے قریب آیا تھا۔ ہبا کو کہنے کی کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ اس نے روزی کو کیا بول دیا۔ وہ پلٹی تو سامنے بھیگتے ہوئے مجتبیٰ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم؟ وہ صرف یہی بول سکی۔ تم کس کی دیوانی ہو؟ وہ ایک قدم اور قریب ہوا تھا۔ کسی کی نہیں۔ وہ وہاں سے نکلنے لگی جب مجتبیٰ نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ دونوں برستی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ بولو، کس کی دیوانی ہو؟ اس نے اپنی گرفت مزید سخت کی۔ بارش کی، ہبا نے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہا۔ اور ہبا کے کان کے قریب سرگوشی ہوئی تھی۔ چھوڑو، ہبا نے زور سے مجتبیٰ کے ہاتھ پہ کاٹا تھا۔ مجتبیٰ نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھاگ کے اس سے دور ہوئی تھی۔ اور مجتبیٰ جمال کی، اس نے ہنستے ہوئے دور سے آواز لگائی تھی۔ مجتبیٰ کھل کے ہنس پڑا تھا۔ سیدھا اپنے روم میں جانا، صبح پوچھوں گا تمہیں، اس نے بھی آواز لگائی، اور پھر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے اپنا ڈریس کوڈ ٹھیک کیا۔ ایک نظر برستے آسمان پر ڈالی اور بھیگتا ہوا پارکنگ تک آیا۔ اس دن کے بعد اسے گلاب خان سے سب باتوں کا علم تو ہو گیا تھا مگر اس نے کسی کو کچھ بھی نہ کہا تھا۔ ہبا کے یوں گھر سے نکالنے پر، رونے پر، بہت کچھ کہنے پر وہ اصل معنوں میں دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھوں بری طرح شکست کھا چکا تھا۔ جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ وہ ہبا عظیم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا تھا۔ اب تو ایک امید تھی، وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ امیدوں کے چراغوں کی ٹمٹماتی روشنی بھی دم توڑ چکی تھی۔ مایوسی کے اندھیروں نے مستقل ڈیرے ڈال لیے تھے۔ چپ کے کفل لبوں سے ایسے جڑ گئے تھے جیسے کبھی کھلیں گے ہی نہیں۔ اس نے گھر میں سب سے ہی قطع کلامی کا معاملہ رکھا ہوا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا تو رات گئے لوٹتا۔ ایک دن وہ جلد ہی گھر آ گیا اور اپنے کمرے میں جانے لگا جب عارفہ بی بی کی آواز پہ رک گیا۔ شاہمیر بیٹا، یہاں آؤ، 2 گھڑی ماں کے پاس بیٹھو، بہت پیار سے بلایا۔ وہ بغیر کچھ بولے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا بچہ بالکل مرجھا گیا ہے، کتنا کمزور لگ رہا ہے۔ اے مریم، بھائی کے لیے ٹھنڈا ملک شیک بنا کر لا۔ عارفہ بی بی کی محبت آج بیٹے کو جلدی گھر دیکھ کر خوب جوش مار رہی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کام ہے تو بولیں ورنہ میں سونا چاہتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ شاہمیر، کب تک یوں ماں کا دل دکھائے گا؟ کب تک میری ممتا کو تڑپائے گا؟ کیا تیری ماں کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ عارفہ بی بی نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کیے۔ نہیں، آپ ایک بہترین ماں ہیں، مگر کاش آپ ایک اچھی پھوپھی بھی ہوتی، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ تو اس کل کی لڑکی کے لیے اپنی ماں کے خلاف ہو گیا جس نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا؟ حق کھا شاہمیر، وہ لڑکی جس نے تجھے اپنی مٹھی میں قید کیا ہوا ہے کبھی خوش نہیں رہے گی۔ عارفہ بی بی سینے پہ ہتھڑ مارے رونے لگی۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر وہ لڑکی کبھی خوش نہیں رہے گی تو عمر بھر کا روگ آپ کے بیٹے کا مقدر ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کی خوشی کی دعا مانگا کریں، ورنہ آپ کا بیٹا مایوس تو ہو ہی چکا ہے، تباہ و برباد بھی ہو جائے گا، وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اور عارفہ بی بی کے پاس کھڑی مریم اور تابندہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم اتنی بڑی کب سے ہو گئی ہبا؟ کیا مطلب ابو؟ وہ عظیم صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی جو ناگواری سے ہبا کو دیکھ رہے تھے۔ تم بھول گئی کس کی بیٹی ہو؟ وہ منہ پھیرتے ہوئے بولے۔ ابو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے آپ شرمندہ ہو۔ ہبا روحان سی ہوئی۔ تم اپنی پھوپھی کے لگائے جانے والے الزامات کو درست ثابت کرنے چل پڑی۔ یہ ٹھیک ہے؟ ابو پلیز ایسا نہ کہیں،
ہبا کے آنسو بہہ نکلے۔ ہر بات کا وقت مقرر ہے بیٹی، ہر رشتے کو اپنے وقت پر بننا ہی ہوتا ہے۔ تم اپنی حدود پھلانگ کر یہاں کیوں آئیں؟ کیا تمہیں اپنی محبت پر بھروسہ نہیں تھا؟ جو تمہارا ہے وہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گا، جو تمہارا نہیں وہ تمہارے اس کے قدموں میں گر جانے سے بھی تمہارا نہیں بنے گا۔ عظیم صاحب اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولے، ابو مجتبیٰ کو جاننے کے لیے اس سے ملنے آئی ہوں۔ مجتبیٰ میری آخری امید ہے، ہبا نے نم لہجے میں کہا۔ تم نہیں جانتی، جب سب امیدیں ختم ہوتی ہیں تو ایک امید باقی رہتی ہے، اس کی ذات سے امید، صرف اس کی ذات سے۔ تم کیوں خدا کے سپرد اپنا معاملہ کرنے سے گریزاں ہو؟ بہترین سہارا اور سہارا دینے والا وہ ہے، تم کس سے امید وابستہ کر بیٹھی ہو؟ عظیم صاحب کہہ کے جا چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ابو ابو، وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ کیا ابو خواب میں آئے تھے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ میرے یہاں رکنے سے ناراض لگ رہے تھے، وہ خوش نہیں ہیں، وہ مجھ سے خفا ہیں۔ وہ گھبرا کر سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر سارا پانی پی چکی تھی۔ موبائل پر دیکھا تو 5 بج رہے تھے، فجر کی اذان ہو چکی تھی، مگر ابھی سورج کی پہلی کرن پھوٹنے میں کافی وقت تھا۔ روزی اس کے ساتھ والے کاؤچ پر آرام سکون سے سو رہی تھی، مگر ہبا کا دل نہ جانے کیوں بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ جلدی سے وضو کر کے نکلی، وارڈروب سے ہوٹل کی خوبصورت چائے نماز اور تسبیح نکالی۔ وارڈروب کے اوپر ہی قبلے کی سمت کی جانب اشارے کا سٹیکر لگا ہوا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر کافی دیر رب سے رو رو کے دعا مانگتی رہی، خدا سے معافی طلب کرتی رہی۔ دعا مانگنے کے بعد وہ کافی دیر بیڈ پر خاموش بیٹھی رہی۔ اچانک نظر ہاتھ میں موجود نفیس سی انگوٹھی پر پڑی تو اسے مجتبیٰ جمال بے تحاشا یاد آیا۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے مجتبیٰ، مگر نہ جانے میرے دل کو لگ رہا ہے کہ بس اب تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ وہ رنگ کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، مجھے واپس جانا چاہیے۔ وہ جلدی سے اٹھ کے اپنے ہینڈ بیگ میں سامان رکھنے لگی۔ مجتبیٰ کے دیے گئے بلیک ڈریس کو بہت پیار سے تہہ کر کے وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے اپنے ارد گرد مجتبیٰ کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہ ڈریس بیڈ پر رکھنے کے بعد باقی تمام چیزیں بھی بیڈ پر رکھ کر اپنا موبائل اٹھا کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کھڑکی سے پی سی کی پارکنگ ایریا کا ویو واضح تھا۔ وہ کافی دیر باہر تیزی سے پھیلتی روشنی کو دیکھتی رہی۔ 7 بج چکے تھے۔ وہ پردہ آگے کرنے لگی جب اچانک اس کی نظر مجتبیٰ کی گاڑی پر پڑی۔ نمبر تو دور سے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اسے ایسے ہی لگا جیسے وہ مجتبیٰ کی ہی گاڑی ہے۔ مجتبیٰ بھی اسی ہوٹل میں ہے، اتنی صبح صبح کیسے آ گیا؟ یا ہو سکتا ہے کہ وہ رات گیا ہی نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے یہ مجتبیٰ کی گاڑی ہی نہ ہو۔ وہ اسی شش و پنج میں کھڑی تھی جب اگلا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجتبیٰ کسی لڑکی کو تھامے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ رات والے سوٹ میں ہی ملبوس تھا۔ ہبا کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئی۔ مجتبیٰ نے اس لڑکی کو باہوں میں تھاما ہوا تھا۔ وہ لڑکی، ہبا کو یاد آیا یہ وہی لفٹ والی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے سلکی بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ بار بار مسکرا کر مجتبیٰ کے کندھے پر جھول جاتی۔ مجتبیٰ اسے سنبھالتا ہوا گاڑی میں بٹھانے لگا۔ اب وہ لڑکی گاڑی میں، جبکہ مجتبیٰ باہر گاڑی کے دروازے کو پکڑے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ ہبا کے دماغ میں جیسے آندیاں سی چل پڑی تھی۔ وہ پردہ چھوڑ کر کرسی پر جیسے ڈھہ سی گئی۔ یا خدا، یہ سب بھی خواب ہو، میری آنکھ کھل جائے۔ اس نے زور سے خود کو اپنا ناخن چبھویا اور پھر پردہ ہٹا کر دیکھا مجتبیٰ ہنوز مسکراتا ہوا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ہبا نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ آنسوؤں نے اس کی سیاہ پلکوں کو بھگو دیا تھا۔ اس وقت کی تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہوئی تھی۔ مجتبیٰ، تم اب ایسا نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھ رہی ہوں۔ تم تو بدل چکے ہو نا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا۔ ہبا نے جلدی سے ہینڈ بیگ تھاما اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بھاگتے ہوئے لفٹ تک آئی تھی۔ پورا ہوٹل سنسان تھا۔ گراؤنڈ فلور پر آ کر وہ ادھر ادھر سے باہر کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ میڈم، may I help you؟ ایک مینیجر اسے یوں دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ جی ایگزٹ۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ اس نے تھوک نگلی اور بامشکل بولی، ایگزٹ کہاں سے؟ اس کی حالت دیکھ کر مینیجر نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ پارکنگ؟ ہبا نے اسے ساتھ چلتا دیکھ کر پوچھا۔ یہاں سے رائٹ، مینیجر نے اسے اشارے سے بتایا۔ اوکے، تھینک یو۔ وہ تیزی سے اس جانب جانے لگی جب مجتبیٰ کی گاڑی اس کے آگے سے تیزی سے گزری۔ وہ لڑکی مجتبیٰ کے کاندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ ہبا تیزی سے اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی۔ گاڑی ہوٹل سے باہر نکل چکی تھی۔ گارڈ اس کو دیکھنے لگے۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ مجتبیٰ،
مجتبیٰ، وہ روتے ہوئے اسے آوازیں دے رہی تھی کہ آگے سپیڈ بریکر کی وجہ سے زور سے گری، گاڑی بہت آگے جا چکی تھی۔ ہبا اپنی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی۔ ماڑا تم؟ گلاب خان یوں صبح صبح شاہ میر کو دروازے کے باہر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ السلام علیکم گلاب خان، اس نے سلام کیا۔ والسلام، آؤ آؤ اندر آؤ۔ گلاب خان اسے اندر لے آیا۔ برخوردار، یوں صبح صبح سب خیریت ہے نا؟ گلاب خان کو تشویش ہوئی تھی۔ ہاں گلاب خان، معذرت چاہتا ہوں، صبح صبح آپ کو پریشان کر رہا ہوں، مگر رات سے دل ہبا کے لیے بہت پریشان ہے، سوچا خیریت معلوم کراؤں۔ گلاب خان نہیں چاہتا تھا کہ شاہ میر کو ہبا کے لاہور جانے کا علم ہو، اس لیے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ شاہ میر کو ہبا کے جانے کا علم ہو جاتا تو وہ نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھتا۔ یہ تو گلاب خان ہی جانتا تھا کہ وہ لاہور کس مقصد سے اور کیوں گئی ہے۔ اچھا تو تم گیا ہبا کی طرف؟ گلاب خان نے کان کھجاتے کنکھیوں سے شاہ میر کو دیکھا۔ نہیں۔ شاہ میر کی نہیں سے گلاب خان نے سکھ کا سانس لیا۔ پریشان نہ ہو ماڑا، وہ ٹھیک ہے، اس وقت سو رہا ہوتا ہے نا، رات کیا تھا ہم مل کے آیا تھا، وہ ٹھیک ہے۔ گلاب خان نے دل پر پتھر رکھ کر کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بولا تھا، حالانکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہوئے گلاب خان خود بھی تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ شکر ہے، مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی گلاب خان، وہ میرے ماموں جان کی نشانی ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جانتا ہوں اسے مجھ سے نفرت ہے، مگر پھر بھی یہ سچ ہے کہ میرا دل پل پل اس کی خوشی کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ اٹھے تو پلیز اسے بات کر کے مجھے فون کر لیجئے گا، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر حقیقتاً فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ ارے ماڑا، چائے ناشتہ تو کرتا جاؤ، گلاب خان نے روکنا چاہا۔ نہیں گلاب خان، آفس سے دیر ہو جائے گی، آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ، شاہ میر کہہ کر نکل گیا اور گلاب خان وہیں کا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ہبا، ہم تم کو کیا بولے؟ تم کو اس لڑکے کا خاموش محبت کیوں نظر نہیں آتا؟ یا اللہ، اس معصوم بچی کی حفاظت فرما، اسے خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچا، جو اس کے حق میں بہتر ہے اس کو اس جانب لے آ، آمین۔ گلاب خان نے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی۔ سخت رتوں کے عذاب بھی، گرمیوں کے نصاب بھی، بارشوں کے حساب بھی، پتجھڑ کے اسباب بھی، ہاں ہم نے خود جھیلے ہیں تیرے فراق کے، وہ زہر آلود خنجروں کے وار بھی، ہاں ہم نے خود جھیلے ہیں تیرے بام و در کے سرمئی بادلوں میں چھپے وہ اذیتوں کے دور، وہ سفید چاند کی روشنی میں چھپے میری وحشتوں کے دور، ہاں ہم نے خود جھیلے ہیں تیرے وصال کو پا کر خزاں سپرد کر کے، اس دل کو غم مسلسل کا آنچل سا اڑا کر، تیری فضاؤں سے واسطے سب تمام کر کے، یہ منظر بے کلی کے، ہاں ہم نے خود جھیلے ہیں، ہاں وحشتوں کے تمام دور ہم نے خود جھیلے ہیں۔ قریب 1 بجے دوپہر وہ اپنے شہر اسلام آباد اپنے گھر اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کیسی مسافت طے کر کے گھر پہنچی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اتنی تھکن شاید زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی ہو، مگر اسے کل اپنی تمام تر زندگی کی ختم ہو جانے والی تکالیف یاد آنے لگی تھی۔ وہ کیا پانے گئی تھی اور کیا کھو کر آئی تھی، جو کل مجتبیٰ کے ساتھ کو عمر بھر کا ساتھ سمجھ بیٹھی تھی، وہ جس نے پل بھر میں اسے سنڈریلا بنا دیا تھا۔ آج صبح تمام خوابوں کو رونتا ہوا اس کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ وہ کتنے لمحے سڑک پر گری پڑی روتی رہی اور پھر خود کو سنبھالتے خشک خالی آنکھیں لیے واپس آ گئی، وہی آنکھیں جن میں کتنی امیدیں کتنے خواب لے کر وہ گئی تھی۔ ایک دن اس کے خوابوں کی تکمیل ہوئی اور اس کے بعد خواب اس کی آنکھوں میں ہی رہے اور صبح صبح اسے گہری نیند سے جگا دیا گیا۔ اسے پورے خوابوں کی ادھوری تکمیل کے لیے واپس اپنی دنیا میں آنا پڑا۔ وہ جب لاہور سے نکلی تو مجتبیٰ کی کالز آتی رہی۔ ابھی کچھ دیر کے وقفے سے اسے کالز آ رہی تھی، مگر اس میں کال اٹھانے کی جیسے سکت ختم ہو چکی تھی۔ صبح آنے والے خواب میں عظیم صاحب کا اشارہ، پھر مجتبیٰ کا یوں کسی اور کے ساتھ دیکھنا، ہبا کے ذہن پر سب بری طرح سوار تھا۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں نے کیوں بنا سوچے سمجھے جانے کی ٹھان لی؟ کیوں میں نے ایک دن میں مجتبیٰ جمال کے ساتھ کو اپنی قسمت سمجھ لیا؟ کیوں ابو کو ناراض کر دیا؟ کیوں؟ کاش میں نہ چاہتی، مجتبیٰ سے اتنی شدید محبت نہ ہوتی، یوں ایک دن میں اس کے ساتھ تعمر گزارنے کا خواب نہ دیکھتی، یوں مجتبیٰ کو صبح کسی اور کی باہوں میں دیکھ کر اتنی اذیت میں مبتلا نہ ہوتی۔ وہ رونے لگی تھی جب پھر سے تواتر کے ساتھ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ مجتبیٰ کالنگ۔
مجتبیٰ کی اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر وہ فون اٹھا چکی تھی۔ ہبا، ویئر آر یو گرل؟ ٹاک ٹو می رائٹ ناؤ۔ کہاں ہو تم؟ وہ چلایا تھا۔ میں واپس آ گئی ہوں گھر، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ وٹ یو مین، اسلام آباد؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں، ہبا کے گلے میں آنسوؤں کا جیسے گولا سا اٹک گیا تھا۔ بہت اچھے ہبا۔ ہبا عظیم، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ ٹھک سے فون بند کر چکا تھا، وہ شدید غصے میں تھا۔ ہبا موبائل فون سائڈ پر رکھ کر خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے اچھا نہیں کیا؟ درد بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری تھی۔ وہ حیران سی بیٹھی تھی۔ سب کے ساتھ میں اچھا نہیں کرتی، سب کے ساتھ میں نے برا کیا، سب کی نظر میں غلط ہوں۔ ابو اس جہاں میں بھی مجھ سے نالا ہے۔ میں کس طرف جا رہی ہوں؟ دوبارہ سیل فون کی بیل پر وہ جلدی سے فون کی جانب بڑھی۔ مجتبیٰ کا نام دیکھ کر اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ ہبا مجھے صرف یہ بتاؤ تمہیں اچانک ہوا کیا؟ کیوں چلی گئی تم؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ ہبا مسلسل خاموش تھی۔ ہبا، کیوں میرے لیے امتحان بن رہی ہو؟ کیوں مجھے الجھا رہی ہو؟ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ اب قدرے آرام سے بول رہا تھا۔ میں امتحان بن رہی ہوں؟ میں الجھا رہی ہوں؟ مجتبیٰ جمال، الجھ تو میں خود گئی ہوں، امتحان تو تم میرا لے رہے ہو۔ میں کانٹوں پر سفر کر کے واپس لوٹی ہوں۔ تم خود سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں واپس آ گئی؟ صبح میں نے ایسا کیا دیکھا کہ اپنے تمام خوابوں کو، ارمانوں کو کچل کر مجھے انہی سوچوں کے ساتھ واپس آنا پڑا جو مجھے پل پل اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجتبیٰ کی آواز میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ میں صبح پارکنگ ایریا میں تمہیں دیکھ چکی ہوں مجتبیٰ، ہبا نے بہت مشکل سے کہا تھا۔ دونوں جانب وحشت طاری کرتی ایک خاموشی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموش گزرے۔ ہبا کو یقین تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بولے گا، مگر اس کی خاموشی نے ہبا کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ کیا وہ واقعی گناہ گار تھا؟ کیا وہ واقعی مجرم تھا؟ کیا وہ اپنے کیے کا اعتراف کرنے والا تھا؟ مجھے افسوس ہے تمہاری سوچ پر ہبا عظیم، تم میری محبت پر یقین کی بجائے صبح کے چند آنکھوں دیکھے منظر پر یقین کر کے مجھے چھوڑ گئی۔ وہ تعصب سے بولا۔ مجتبیٰ، صرف آنکھوں دیکھا منظر نہیں، منظر کی نوعیت پر غور کرو، کچھ یاد کرو۔ رات کو ایک لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کر اظہار محبت کرنے والا انسان صبح کو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو اپنی باہوں میں تھامے ہوٹل سے نکل رہا ہے۔ یہ سچویشن کس قدر قابل قبول ہے؟ ہبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اوہ، تو تمہیں لگتا ہے میں غلط ہوں؟ تو ٹھیک ہے، مجھے تکلیف تمہارے اس الزام سے نہیں ہوئی، تمہارے جانے سے ہوئی ہے، کیونکہ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اور رہا سوال صبح والی لڑکی کے ساتھ تم نے مجھے دیکھا، تو تم ایسا بہت بار دیکھو گی، یہ کوئی بڑی بات نہیں، وہ آرام سے بولا۔ وٹ؟ ہبا ششدر سی رہ گئی۔ کوئی احساس ندامت مجتبیٰ کے لہجے میں نہیں تھا۔ ہاں، یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا، ورنہ بہت مشکل ہو سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم یوں پریشان ہو۔ وہ اب آرام سے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فون دیکھنے لگی، پھر گہری سانس لے کر اس نے جیسے خود کو ہمت دی تھی۔ مجتبیٰ، ایک سوال، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اس نے بغیر گھمائے پھرائے صاف صاف لفظوں میں پوچھا تھا۔ دوسری جانب سے ایک کہکہے نے ہبا کی تمام تر ہمت جیسے ختم کر دی تھی۔ ہبا، ابھی تو دور دور تک اس شادی کا کوئی ارادہ نہیں، ہاں جب ہوا تو تم میری اولین ترجیح ہوگی۔ وہ ابھی تک ہنس رہا تھا۔ ارادہ نہیں تو تمہارے نزدیک انگوٹھی پہنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بری طرح ٹوٹی تھی۔ انگوٹھی؟ وہ میں نے اسے پہنائی ہے جسے میں بہت محبت کرتا ہوں، جسے میں بہت چاہتا ہوں، مجتبیٰ نے بے حد پیار سے کہا تھا۔ تو وہ محبت جو ہمیشہ کے لیے تمہاری ہونا چاہے تو کیا کرو گے؟ ہبا نے سوال کیا۔ تو وہ ازل سے میری ہے اور رہے گی۔ مجتبیٰ کا انداز مبہم تھا۔ ہمارے معاشرے میں اپنا بنانے کے لیے کچھ طریقے رائج ہیں، ہبا نے کہا۔ معاشرہ میرے اور تمہارے بیچ میں نہیں آ سکتا۔ تم بتاؤ کیا چاہتی ہو، وہی ہوگا، مجتبیٰ نے امید دلائی۔ معاشرہ نہ صحیح مذہب تو ہے نا، مذہب میں ایک دوسرے کا ہونے کے لیے نکاح جیسا مقدس بندھن بنایا گیا ہے، ہبا نے کہا، اور دوسری طرف پھر خاموشی۔ ہبا کا دل اس خاموشی پہ کانپ رہا تھا۔ ہبا، نکاح، شادی، بندھن، یہ سب باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ سچ کہوں تو نہ کبھی سوچا نہ ارادہ ہے سوچنے کا۔ تمہیں بھی یہی کہوں گا کہ آج کے زمانے میں جی رہی ہو، اپنی زندگی انجوائے کرو۔ تم میری محبت ہو، وقت آنے پر یہ سب باتیں بھی ہو جائیں گی، مجتبیٰ نے صاف گوئی سے کہا۔ ہبا عظیم خاموش تھی۔ ہبا، کین یو ہیئر می؟
مجتبیٰ پریشان ہوا۔ مجتبیٰ تو تم بھی یہ بات سن لو، مجھے نکاح کی سمجھ آتی ہے، شادی جیسا رشتہ بھی سمجھ آتا ہے، مگر یہ جو تمہارا میرا رشتہ ہے نا، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ گمنام محبت پر مجھے ٹکے کا یقین نہیں ہے۔ محبت پر نکاح کی سٹیمپ اس کو پائیدار بناتی ہے، شادی کا سرٹیفکیٹ اس محبت کو دنیا بھر میں معتبر کرتا ہے۔ مجھے تم سے ایسی محبت چاہیے تھی، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں۔ ہبا کچھ اور نہ کہہ سکی اور فون بند کر دیا۔ دوبارہ کال بیک مجتبیٰ نے بھی نہیں کی، مطلب وہ پیچھے ہٹ چکا تھا، اور اگلے 2 دن بھی ہبا عظیم نے خدا سے معافی مانگنے میں گزارے، مگر مجتبیٰ کی سوچ سے وہ غافل نہ رہی۔ امی بھائی کی شادی کر دیں، مجھ سے یہ روز روز کے کام نہیں ہوتے، تابی کو پڑھائی سے فرصت نہیں، آپ کے جوڑوں کے درد ختم نہیں ہوتے، میں تو سارا دن کام کر کر کے مر جاتی ہوں۔ مریم برتن دھو کر دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ماں کے سرہانے آن بیٹھی۔ ہیں، یہ کیا منطق ہے؟ کام چور تو ہے اور شادی میں اپنے شاہ میر کی کر دوں؟ عارفہ بی بی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ اوفو اماں، بھائی کی شادی ہوگی تو بھابھی آئے گی، اور بھابھی گھر کے کام کاج سنبھالے گی تو میری جان چھٹے گی نا۔ مریم سیب کی ٹوکری ماں کے آگے سے ہٹا کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ تابی بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ آئے ہائے، کیا نکمی بیٹی ہے میری، اپنے ذرا سے فائدے کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ جب تک تم دونوں کے فرض سے سبکدوش نہیں ہوتی تب تک شاہ میر کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی میں۔ اندر آتا شاہ میر دروازے پر رک گیا۔ کیوں امی، بھائی بڑے ہیں، ان کی شادی ہم پہلے کریں گے، تابی بہت پیار سے بولی۔ ہاں، اس کو شادی کر کے پرائی لڑکی کے حوالے کر دوں، اور پھر تم دونوں نگوڑیاں پڑی رہنا ماں کی دہلیز پر۔ عارفہ بی بی بول کر سیب چبانے لگی۔ آپ بھی تو اپنے مفاد کا سوچ رہی ہیں، مریم بولی۔ لے، تم لوگوں کا بھلا ہے اس میں، میرا نہیں۔ عارفہ بی بی چڑ گئی۔ اماں، بھائی کی خوشی بھی پوچھ لیا کریں، تابی بولی تھی۔ اس سے پہلے تابی کو کوئی جواب ملتا، شاہ میر تلخی سے مسکرایا اور اندر برآمدے میں آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ سلام دے کر سیدھا اپنے والد کے کمرے میں جاتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اے مریم، اٹھ، بھائی کے لیے تازہ سیب کا جوس نکال کر لا۔ ادھر آ شاہ میر میرے پاس، عارفہ بی بی نے پیار سے کہا۔ شاہ میر خاموشی سے ماں کے پاس برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مریم نے کچھ دیر پہلے کیلے کا ملک شیک جو اپنے لیے بنا کر رکھا تھا جلدی سے بھائی کو لا کر دے دیا۔ شاہ میر نے بغیر دیکھے ہی گلاس تھام کر شیک پی لیا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ عارفہ بی بی مریم کو گھورنے کے بعد شاہ میر کی جانب متوجہ ہوئی۔ اکلوتے بیٹے کی اتری صورت اور دن بدن گرتی صحت نے جیسے ممتا کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ عارفہ بی بی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شاہ میر میری جان، میرے بچے کیوں پریشان ہے، کیوں تو خوش نہیں رہتا؟ عارفہ بی بی تڑپ کر بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، شاہ میر نے آرام سے کہا۔ تو ٹھیک بھی نہیں اور خوش بھی نہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، مگر دیکھ تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، یوں ناراض نہ ہو، میرا دل تڑپتا ہے تجھے ایسے دیکھ کر۔ عارفہ بی بی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ امی، ایک بات کہوں؟ شاہ میر نے ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں کہ میری شادی ہوگی، کوئی پرائی لڑکی آئے گی اور وہ میری بہنوں کا فرض ادا کرنے میں رکاوٹ بنے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میری زندگی میں ایک ہی لڑکی آئی اور میں اسے کھو چکا ہوں۔ شاہ میر نے اسے ہی سب سمجھا۔ وہ میری کبھی ہو نہیں سکتی اور اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے آپ تسلی رکھیں، میری بہنیں مجھ پر بوجھ نہیں، درست وقت پر اچھے سے ان کا حق ادا کروں گا، نہایت سنجیدگی سے کہہ کر اندر چلا گیا، اور عارفہ بی بی سر جھکا کر نم آنکھیں پہنچنے لگی۔ ہبا بچے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ اس کے بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، تم اداس نہ ہو، اللہ پاک سے اپنے اچھے نصیب کا دعا کرو ماڑا۔ گلاب خان شام کو اس کے ساتھ لان میں موجود تھا۔ ہبا بہت روئی تھی، سارا دن وہ عبادت میں گزار کر پرسکون ہو چکی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں نے گلاب خان کو آدھی سچائی تو بتا دی تھی، آدھی ہبا نے حرف پہ حرف سنا دی۔ اب وہ گلاب خان کو چایت بنا کر تھما رہی تھی۔ جب گلاب خان نے دوپٹے میں لپٹا اس کا پاکیزہ سا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، آنکھوں کی سوجن گلاب خان کو تڑپا سی گئی تھی، مگر ہبا کے چہرے کے ایک ایک نقش میں سکون تھا، ٹھہراؤ تھا، وہی سکون، وہی سکوت، وہی ٹھہراؤ جو طوفان کے بعد سمندر میں ہوتا ہے، وہی جو تیز بارش کے بعد فضاؤں میں ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا۔ ہبا نے اپنی چائے کا مگ بھی لبوں سے لگایا۔ مگر ہبا، ضروری نہیں مجتبیٰ غلط ہو، تم کو تو اس کی سوسائٹی کا پتہ ہے، پھر جس طرح اس نے تم کو اتنا خاص محسوس کروایا، تمہارا اتنا خیال کیا،
اس سے تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہاں تھوڑا لاؤبالی پن ہے اس کی ذات میں، مگر دل کا برا نہیں لگتا وہ۔ گلاب خان کو نہ جانے کیوں وہ غلط بھی لگ رہا تھا اور ٹھیک بھی۔ پیار؟ گلاب خان، اس نے ہی تو مجھے پیار محبت جیسے لطیف جذبوں سے آشنا کرایا۔ اس نے ہی تو بتایا کہ میں بھی خاص ہوں، مجھ میں بھی کچھ خاص ہے، میں بھی کچھ خاص کی مستحق ہوں، ورنہ مجھ جیسی بندی میں ہے کیا؟ میرے پاس کیا ہے سراہے جانے کے لیے؟ اپنے چھوڑ کر چلے گئے، کچھ اپنوں نے جان کر ٹھکرا دیا، مڑ کر کبھی خبر تک نہیں لی کہ زندہ ہے کہ مر گئی۔ اچانک سے شاہ میر کا خیال دل میں آتے ہی ہبا تلخ ہوئی تھی۔ گلاب خان نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے چائے کے برتن اٹھانے لگی۔ کچھ دن ایسے ہی بے کلی میں گزرے تھے۔ ہبا نے اکیڈمی چھوڑ دی تھی۔ وہ ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا فی الوقت ممکن نہیں تھا، مگر مرتے کیا نہ کرتے۔ گھر کے یوٹیلیٹی بلز منہ چڑھا رہے تھے، راشن ختم تھا، زیادہ راشن تو وہ لاتی بھی نہیں تھی، مگر بجلی، گیس، پانی کے بل تو ادا کرنے ہی تھے۔ آج صبح 9 بجے اٹھتے ہی وہ بل تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پرس میں صرف 2000 روپے پڑے تھے۔ گرمیوں کے اختتام پر بجلی کے بل بھی زیادہ آتے تھے۔ اے سی چلنے کی وجہ سے بھی اس کا بجلی کا بل ہی صرف 6500 روپے تھا، گیس کا 400، جبکہ پانی کا بل 1200 تھا جو 2 ماہ بعد آتا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہبا عظیم، بیٹھ کر کھانے سے تو خزانے بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ بینک میں موجود رقم ہر ماہ بلوں کی ادائیگی میں نکلتی تھی۔ پتہ نہیں بینک میں اب کچھ ہوگا بھی کہ نہیں۔ یا اللہ، آج عزت رکھ لے، بل کی آخری تاریخ ہے، میں آج سے ہی نیو جاب کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ وہ دعائیں پڑھتی سن گلاسز اٹھا کر اسکارف لے کر دروازہ لاک کر کے باہر نکل پڑی۔ ساتھ وہ اپنا سی وی لینا نہیں بھولی تھی۔ یس میم، چیک دیجیے۔ مینیجر کیونکہ ہبا کو جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ کیش نکلوانے ہی آتی تھی۔ وہ مجھے بیلنس معلوم کرنا ہے، ہبا نے آرام سے کہا۔ اوکے میم، 65,450 روپے۔ ہبا سے انفارمیشن لینے کے بعد اس نے بتایا۔ 65,000؟ ہبا حیران ہوئی۔ آپ کائنڈلی بتا سکتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں ریسنٹلی کوئی کیش ڈپازٹ ہوئی ہو؟ ہبا نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ جی میم، شور، پچھلے مہینے 20,000 اور اس مہینے 25,000 ڈپازٹ ہوا ہے، کمپیوٹر پر معلومات کے اندراج کے بعد مینیجر نے بتایا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کس نے کروایا؟ ہبا کا شک درست ثابت ہوا۔ اب اس نے یقین میں بدلنے کے لیے نام پوچھا تھا۔ مسٹر شاہ میر علی۔ مینیجر کے بتانے پر ہبا خاموش سی ہو گئی۔ تمام بل جمع کروا کر معقول رقم اپنے پاس رکھ کر وہ خاموشی سے بینک سے نکل آئی تھی۔ مسٹر شاہ میر علی، شاہ میر کا نام اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ آخر اللہ بھی مجھے کیوں آپ کا محتاج کرتا ہے؟ وہ اپنی بے بسی پر اندر ہی اندر رو دی تھی۔ مجھے آج ہر حال میں جاب ڈھونڈنی ہے، جاب مل گئی تو شاہ میر کو ان کے تمام پیسے واپس کر دوں گی۔ بہت مہان سمجھتے ہیں خود کو، مجھے احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میں غلط ہوں، اور وہ بالکل ٹھیک، پھپھو عارفہ بھی ٹھیک۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کسی کے کردار پر اٹھائی گئی انگلی چند پیسے بہانے سے دھل نہیں جاتی۔ کسی کے کردار کی مسلسل تذلیل ٹھیک ہے۔ میری ماں اور اب میں کبھی بھی نہیں شاہ میر، میں آپ کو اور پھپھو کو مزید ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ ہبا اسی الجھن میں الجھتے الجھتے ایک عمارت میں داخل ہوئی جہاں دوران انٹرویو اس کا سامنا مصطفیٰ کے کزن رومان سے ہوا۔ وہ انٹرویو دے کر روم سے باہر نکلی تو تیزی سے اندر آتے رومان سے ٹکرا گئی۔ I'm really sorry۔ رومان نے فوراً سے بیشتر معذرت کر کے فائل اٹھائی۔ جیسے ہی پکڑانے لگا وہ ہبا کو دیکھ کر چونک گیا۔ ارے آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولا۔ جی، انٹرویو دینے آئی تھی۔ ہبا اسے پہچان چکی تھی۔ اوہ، آپ مجتبیٰ کو کہتی 2 منٹ میں آپ کی جاب ہو جاتی، بٹ اینی وے آئی ول ٹیک دس رسپانسبلٹی۔ آپ سمجھے جاب پکی، رومان نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ ہبا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مطلب یہ کمپنی میرے اور مجتبیٰ کے مشترکہ دوست کی ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہبا نے دیکھا وہ بھی مجتبیٰ جیسا نہیں، مگر اچھا خاصا جاذبے نظر اور پرکشش نوجوان تھا۔ نہیں، بہت شکریہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرا کوئی خاص ارادہ نہیں یہاں جاب کا، ہبا کہتے ہوئے فائل تھام کر سر جھکائے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد ایک وہ 2 دن تک جاب کی تلاش میں پھرتی رہی، مگر اس کی تعلیم نامکمل ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سے اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ گرمی کے آخری دن تھے مگر آج گرمی حد سے بھی زیادہ تھی۔ وہ 2 بجے ہر جگہ سے خوار ہو کر گھر واپس آئی تھی۔ گھر آ کر اس نے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر لبوں سے لگائی اور آدھی بوتل خالی کر کے اس کے کچھ حواس بحال ہوئے تھے۔
پانی اس کی سانس کی نالی میں گیا تو اسے شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ کھانس کھانس کر برا حال ہو گیا مگر سانس بحال نہ ہوا۔ اسی دوران اس کا فون بج اٹھا۔ بغیر نمبر دیکھے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو ہیلو کے بعد وہ فون اپنے سے دور کر کے مسلسل کھانسنے لگی تھی۔ ہبا آر یو اوکے؟ مجتبیٰ جس نے انتہائی غصے میں کال کی تھی ہبا کی آواز سن کے پریشان ہوا تھا۔ ہیلو؟ ہبا نے پھر سوں کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہبا کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مجتبیٰ کی فکر مندی اس کی آواز سے واضح تھی۔ ہبا کی سانسیں جیسے پل بھر کے لیے تھم سی گئی تھی۔ اس دشمن جاں کی آواز سن کر دل تھا کہ خوشی سے بے حال ہو رہا تھا، آنکھیں تھی کہ برسنے کو تیار تھیں، لب تھے کہ بولنے کو بےتاب تھے۔ اس کا دل تھا کہ مجتبیٰ کی آواز پر ہی اپنا آپ لوٹانے کو تیار تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ ہبا بس کر دو، مت کرو ایسا اپنے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، مجتبیٰ نے تسلی سے کہا۔ کیوں فون کیا تم نے؟ ہبا نے اپنی تمام تر کیفیت کو پس پش ڈال کر کہا۔ کیونکہ تم نے نہیں کیا، مجتبیٰ نے کمال تسلی سے کہا۔ ہبا خاموش رہی۔ تم خواجہ گروپ آف انڈسٹریز گئی تھی جاب کے لیے؟ مجتبیٰ نے پوچھا۔ جی گئی تھی تو؟ ہبا کو معلوم تھا کہ رومان نے مجتبیٰ کو لازمی خبر دینی ہے، اس لیے اس نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، حالانکہ اسے اب تک جاب کی امید صرف وہاں سے ہی ملی تھی۔ تم وہاں دوبارہ ہرگز نہیں جاؤ گی؟ مجتبیٰ کا انداز دو ٹوک تھا۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ ہبا حیران ہوئی تھی۔ بس کہہ دیا سو کہہ دیا، باقی تمہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دو مجھے، مجتبیٰ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ کس حق سے تمہیں دوں؟ ہبا کو اس کا یوں کہنا سخت برا لگا تھا۔ ہبا یہ حقوق و فرائض کی باتیں مجھ سے مت کیا کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجتبیٰ نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ مسٹر مجتبیٰ جمال، میں نے آپ سے محبت ضرور کی ہے اور بہت زیادہ کی ہے، ابھی بھی کرتی ہوں، مگر آپ کی اس بھیک کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جاب میری ضرورت ہے اور مجھے جہاں مناسب لگا میں کروں گی۔ یو ہیو نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ می۔ اگر آپ اپنی کچھ عادتیں نہیں بدل سکتے تو مجھے بھی باؤنڈ نہیں کر سکتے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ ہبا محبت کا کسی رشتے میں کنورٹ ہونا ضروری نہیں ہے، مجتبیٰ نے بہت تسلی سے کہا۔ ضروری ہے، میرے لیے ضروری ہے۔ ہاں، آپ کا مجھ سے یا میری سوچ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے تمہاری محبت؟ تم محبت میں ضد کو لا رہی ہو؟ یہ ضد نہیں ہے مجتبیٰ، تم میری پوزیشن نہیں سمجھ رہے، تم کچھ باتوں کی حقیقت کو جھٹلا رہے ہو۔ تمہارے نزدیک شادی بوجھ ہے اور بائی دا وے ریلیشن شپ ٹھیک ہے، محبت کی بہترین صورت نکاح ہے۔ ہبا میں نے ابھی اپنے بزنس کو وقت دینا ہے، جب تک میں اپنے بزنس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو جاتا میں اس متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر میری فیملی بھی اس بات کو فی الحال ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو مجتبیٰ مجھے بھی یہ رنگ تب پہنانی تھی جب تم اپنے بزنس سے سیٹسفائی ہوتے، جب تمہاری فیملی بھی یہ سب ایکسیپٹ کرتی، وہ غصے سے بولی تھی۔ مجتبیٰ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ مجتبیٰ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم سمجھ جاؤ پلیز، میں ہماری محبت کو جس سمت لے کر جانا چاہ رہی ہوں وہی درست سمت ہے، وہ بھی محبت سے التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ ہبا محبت صرف محبت ہے، جس سمت چل رہی ہے چلنے دو۔ مجتبیٰ ایک دم ہی سخت ہوا تھا۔ میں کل آ رہا ہوں، مل کر بات کرتے ہیں، وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ ہبا جامد سی ساکت سی فون کو تکتی رہی۔ مجتبیٰ تم کس طرف جا رہے ہو؟ جو تم چاہ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ وہ اٹھی، وقت 3 بج رہے تھے دوپہر کے، اپنا ہینڈ بیگ لے کر فائل اٹھائی اور گھر لاک کر کے نکل پڑی۔ اس کا رخ خواجہ گروپ آف انڈسٹری کی جانب تھا۔ مے آئی کم ان؟ وہ دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہوئی۔ یوں تو پورا آفس ہی اے سی کی وجہ سے ٹھنڈا تھا، مگر سرتاج احمد کے اس کمرے کی خاصی ٹھنڈک نے گرمی سے بحال ہبا عظیم کے حواس بحال کر دیے تھے۔ یس پلیز، ہیو اے سیٹ۔ سرتاج خواجہ نے ہی اسے 2 دن پہلے کے انٹرویو میں پاس کیا تھا۔ وہ کوئی 30 یا 32 کی عمر کا عمدہ پرسنالٹی کے ساتھ بہترین اخلاق کا مالک انسان تھا۔ تھینک یو سر۔ ہبا چہرے سے پسینہ خشک کرتے ہوئے چیئر پر بیٹھ گئی۔ یہ لیجیے پانی۔ سرتاج خواجہ نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ وہ تشکر آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے گلاس تھام کر پورا گلاس کا پانی پی گئی۔ دل و دماغ مجتبیٰ کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ مجتبیٰ جمال تم کیا جانو، اکیلے ایک لڑکی کا معاشرے میں چلنا کتنا مشکل ہے۔ تمہاری وجہ سے میں ہاتھ آئی نوکری نہیں چھوڑ سکتی، مجھے اس نوکری کی شدید ترین ضرورت ہے۔ وہ اپنے آپ سے ہی اندر الجھ رہی تھی۔ مس ہبا آپ ٹھیک ہیں؟ سرتاج خواجہ کو ہبا کو یوں الجھا دیکھ کر تشویش ہوئی۔ جی آئی ایم فائن سر، ہبا نے خود کو سنبھالا۔ اوکے گڈ۔
سو کیا سوچا آپ نے جاب کے متعلق؟ آپ خواجہ گروپ آف انڈسٹریز کو جوائن کر رہی ہیں؟ وہ ہبا کی فائل دیکھتے ہوئے بولا۔ جی میں ضرور کرنا چاہوں گی، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہبا مسکرائی تھی۔ چلیں، دیٹس گڈ، ابھی تو آف ہونے والا ہے، آپ کل سے ہمیں جوائن کر لیں۔ جاتے جاتے مس ازمیہ سے مل لیجیے گا، وہ آپ کو آپ کے کام، سیلری پیکیج اور کچھ ضروری ہدایات سے آگاہ کر دیں گی۔ کچھ قوائف درکار ہوں گے، وہ بھی آپ ان سے معلومات لے لیجئے۔ وہ بھی پروفیشنلی مسکرایا تھا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ سر، وہ کہہ کر روم سے باہر آ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جاب ملنے پر خوش ہو یا مجتبیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر دکھی ہو۔ بہرحال اسے نوکری کی ضرورت تھی اور وہ اسے ہر صورت کرنا تھی۔ وہ مجتبیٰ سے ملنا نہیں چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اور مجتبیٰ کے بیچ سب خراب ہو یا کوئی بدمزگی ہو، اس لیے گھر آتے ہی اس نے مجتبیٰ کو فون کر کے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ حالانکہ دل اسے دیکھنے کو سننے کو بے قرار تھا، مگر اس میں ہی فی الوقت عافیت تھی۔ نہ جانے اسے کیوں لگتا تھا کہ اب کی بار ملنے پر وہ مجتبیٰ کو کھو دے گی۔ دوسری جانب ہبا کا یوں اعتراض برتنا مجتبیٰ کے اندر کی لگی آگ کو دن بدن بھڑکا رہا تھا۔ وہ آئے روز ہبا سے جھگڑتا تھا، ہر وقت ناراض رہتا تھا۔ ہبا کے کسی بھی سوال کے درست جواب نہ دینے کی تو گویا اس نے قسم ہی کھا لی تھی۔ ہبا نے مستقل جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی سیلری بھی اکیڈمی سے ملنے والی سیلری سے کئی زیادہ تھی۔ سٹاف اچھا ہونے کی وجہ سے وہ جاب سے تو مطمئن تھی، مگر مجتبیٰ حد سے زیادہ چڑچڑا ہو چکا تھا۔ ابھی تک اس نے مجتبیٰ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ وہ خواجہ انڈسٹری کے سٹاف میں شامل ہے۔ ہبا جیسے جیسے رب کے قریب ہو رہی تھی، اسے مجتبیٰ کا اور اپنا تعلق کھٹکنے لگا تھا۔ وہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنے لگی تھی۔ جیسے جیسے قلب پر سکون طاری ہو رہا تھا، وہاں ہی مجتبیٰ سے بات سے ایک عجیب بوجھ دل و دماغ پر سوار ہو جاتا اور وہ فون بند کر دیتی۔ تم مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو، ایک دن مجتبیٰ نے گلہ کیا۔ نہیں، میں تو تا عمر تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں، اگر تم شرعی طریقے سے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا بناؤ تو۔ ہبا نے نرمی سے کہا۔ بس اس شریعت کا ہی ہمارے بیچ آنا باقی تھا، وہ بیزار کن لہجے میں بولا، اور پھر لمبی بحث کے بعد کال کا اختتام بھرپور لڑائی کی صورت میں ہوا۔ محبت کے شکستہ پرخم راستوں پر جو تم نے ہم کو چھوڑا ہے، ان سلگتی راتوں میں، درد کے تپتے صحرا میں، تنہا جب جب میں چلا ہوں، تو یہ احساس میرے اندر شدت سے جاگا ہے کہ اگر تم ساتھ ہوتے تو یہ راستے شاید ہموار لگتے، یہ راتیں جو عذاب ہیں، یہ راتیں شاید قرار ہوتی، یہ صحرا کی تپتی ریت بھی تمہارے قدموں کی نرمی کو چھو کر مہکنے لگتی، میری راہ کی تمام دشواریاں تمام ہونے لگتی، میری زندگی کی دور کھڑی سترنگی بہار بھی تمام در وا کر کے میرے آنگن میں چھا جاتی، میری بے رنگ زندگی پہ بھی رنگ بھرنے لگتے، مگر یہ سب تب ممکن ہوتا جب تم میرے ساتھ ہوتے، میری ان بے چان لکیروں پر تمہارا نام ہوتا، میری اس الجھی ہستی پر صرف تمہارا ہی اختیار ہوتا۔ وہ آج بے اختیار ہی پھر ہبا عظیم کی اسٹریٹ میں آیا تھا۔ نہ جانے کیا آس کیا امید اسے یہاں لے آئی تھی۔ وہ کافی دیر اپنی بائک پر ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہا، مگر اتنا حوصلہ نہ ہوا کہ جس گھر میں وہ عظیم صاحب کی موجودگی میں جب چاہے جاتا تھا، آج بھی وہاں جا سکے۔ وہ دروازے کے آگے سے گزرا تو بے اختیار بائک کو بریک لگائی۔ ہبا نے جس طرح روتے ہوئے اسے گھر سے باہر نکالا تھا، وہ منظر جیسے پھر تازہ ہو گیا تھا۔ وہ کیسے 6 فٹ کے بندے کو گھسیٹتے ہوئے باہر گیٹ تک لائی تھی۔ وہ بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی۔ اس کی سرخ برستی آنکھوں نے شاہمیر کے دل پر ایک عجیب سا سکتہ ستاری کر دیا تھا۔ وہ اس بات کو اچھی سے سمجھ گیا تھا، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، اس کی ماں کبھی بھی ہبا کو اس کا نہیں ہونے دے گی، کبھی بھی ان کا ہبا سے بیر ختم نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ ہبا کو پانے، اسے حاصل کرنے کی جستجو ہی چھوڑ چکا تھا، مگر پہلو میں چھپے دل سے اس کی بے پناہ محبت کو نکالنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے ہبا کی فکر ہر وقت ستاتی تھی۔ وہ ہبا کے اکیلے پن کے احساس سے ہی ڈرتا تھا۔ وہ جس عمر میں تھی، اس میں وہ اپنی تنہائی سے فرار کے 1000 راستے نکال سکتی تھی، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی راستہ ہبا کو غلط لوگوں تک لے جائے، مگر وہ اتنا مجبور اور بے بس ہو چکا تھا کہ اکیلے کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اگر عارفہ بی بی اس کا ساتھ دیتی، اپنی بھتیجی کو گلے سے لگاتی، تو شاہمیر ہبا کو پوری دنیا کی خوشیاں لا دیتا، مگر شروع سے اس نے اپنی ماں کو ہبا اور ہبا کی امی کے بارے میں زہر اگلتے ہی سنا، اور آئندہ بھی ان سے اسی چیز کی توقع تھی۔ وہ ہبا کو اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتا تھا،
مگر ہبا اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اب وہ سنتی بھی کیوں؟ اس کے ساتھ صرف اس کی ماں کا خونی رشتہ تھا، مگر وہ بھی ہبا سے نہ جانے کون سی دشمنی نکال رہی تھی۔ وہ کئی لمحے دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے واپسی کے لیے نکل گیا۔ وہ مایوس تھا، پریشان تھا، مگر اس بات سے لا علم کہ مایوس دلوں کی مایوسی ختم کرنا اس اوپر والے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ پریشان حالوں کی پریشانی ختم کرنے والی ذات اس رب کے علاوہ ہے ہی کون؟ اور وہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کی پریشانی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ آج صبح مجتبیٰ کی کال آ گئی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ہیلو، گڈ مارننگ۔ انتہائی فریش لہجے میں ہبا کو مارننگ وش کیا تھا۔ گڈ مارننگ، خیریت آج اتنی صبح اٹھ گئے؟ ہاں، ساری رات خوشی کے مارے نیند نہیں آئے، لیکن تمہاری نیند خراب نہ ہو اس خیال سے کال کر کے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر اب میرا صبر جواب دے گیا ہے۔ اچھا، ایسی کیا خوشخبری ہے؟ ہبا کچھ ضروری کاغذات اپنے پرس میں رکھتے ہوئے رک گئی تھی۔ مجتبیٰ کا اتنے دنوں بعد حشاش بشاش سا انداز ہبا کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر گیا تھا۔ ہماری کمپنی کو 6 ماہ کا بہت زبردست کانٹریکٹ ملا ہے۔ اس کے کمپلیٹ ہوتے ہی ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں شاید اگلے 20 سال کی انتھک محنت کے بعد بھی نہ پہنچ سکتے۔ مطلب اٹس اے ڈیم لک کہ مجھے یہ چانس ملا ہے۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ گریٹ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے مجتبیٰ، میری بہت ساری بیسٹ وشز تمہارے لیے، وہ خوشی سے بولی تھی۔ مگر ایک بری خبر بھی ہے، وہ یہ کہ مجھے 6 ماہ کے لیے UK جانا ہے، سو ایک بہت ہی خوبصورت چیز سے جدائی کا بھی دکھ ہے۔ چیز؟ کون سی چیز؟ ہبا مجتبیٰ کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ سنہری بالوں، کالی آنکھوں، گلابی رنگت والی چیز، بہت دور رہ کر بھی میری دھڑکنوں میں دھڑکنے والی چیز، جس کی آنکھوں میں موسموں کی بارشیں قیام کرتی ہوں، جو مجھے ہر وقت بھگائے رکھتی ہیں۔ یہ چیز جو اس وقت اس ناچیز کی آواز سن رہی ہے۔ مجتبیٰ نے محبت سے سرگوشی کی تھی، اور ہبا جو صوفے کے کشن جلدی جلدی ٹھیک کر رہی تھی، مجتبیٰ کے مسحور کن لہجے کے سحر میں مقید ہو گئی۔ وہ وہیں صوفے پر ٹک گئی۔ اتنے دنوں بعد مجتبیٰ کے لفظوں نے ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ وہ ساحر ہی تو تھا، جس کی محبت بھی اسی کی طرح نایاب تھی، جس کے انداز عجب تھے۔ مجتبیٰ، چلو دیر ہو رہی ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ کب تک بھوکا پیاسا اپنے ساتھ باندھے رکھو گے؟ ایک پرکشش نسوانی آواز مجتبیٰ کے بیک گراؤنڈ میں ابھری تھی۔ ہبا جیسے دوبارہ اصل دنیا میں واپس آئی تھی، ایک بار پھر جیسے بہت خوبصورت خواب ٹوٹ گیا ہو۔ I'm coming، تم یہ کی لو، گاڑی نکالو۔ مجتبیٰ نارمل تھا۔ ہبا، سن رہی ہو؟ ہبا کی نظروں میں اس صبح کے تمام مناظر گھوم گئے تھے۔ وہ کیسے یہ بات فراموش کر گئی تھی کہ اس صبح مجتبیٰ کسی لڑکی کو کار میں بٹھا کر لے جا رہا تھا۔ وہ چھپے جذبے جو کئی دنوں سے کہیں دبک کر بیٹھ گئے تھے، آج اگر سر اٹھانے ہی لگے تھے تو انہیں جیسے مسک کر کے رکھ دیا گیا ہو۔ اس نسوانی آواز نے ہبا عظیم کے کانوں میں زہر گھول کے رکھ دیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں شاید دیر ہو رہی ہے، بائے۔ ہبا نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے چیزیں سمیٹ کر بنا ہوا ناشتہ ٹیبل پر چھوڑ کر خاموشی سے آفس کے لیے نکل گئی۔ سارا دن اس کے دماغ میں سانساں ہوتی رہی، ایک طرف ہبا کے دل میں بسنے والی بے پناہ محبت، تو دوسری جانب مجتبیٰ کے آئے روز کے اسکینڈلز۔ شاید وہ ان باتوں کو اتنا سر پر سوار نہ کرتی اگر اس نے مجتبیٰ کی زبان سے اعتراف نہ سنے ہوتے۔ ہبا سے محبت کے دعوے سے پہلے وہ اپنی گرل فرینڈز کے قصے ہبا کو سناتا تھا۔ مطلب مجتبیٰ جمال نہیں بدلا، بس اس کی گرل فرینڈز کی لسٹ میں وہ اس کا اضافہ چاہتا تھا۔ مطلب وہ نہیں بدلا، وہ ویسا ہی ہے۔ میرا پیار بے اثر رہا۔ وہ سارا دن انہی سوچوں میں مگن رہی۔ شام 5 بجے تک اس نے بہت مشکل سے وقت گزارا۔ ازمیہ نے اس کی طبیعت دیکھتے ہوئے اس پر کام کا زیادہ پریشر نہیں ڈالا تھا۔ وہ 5 بجے اپنی چیزیں سمیٹ کر ہینڈ بیگ اور فائل تھامے بغیر کسی کو بائے کیے بلڈنگ سے باہر نکل آئی۔ موسم قدرے کھل چکا تھا۔ شام ہوتے ہی فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ وہ سادے سے ہلکے گلابی رنگ کے کرتا شلوار پر ڈارک بلو دوپٹہ لیے آفس کی عمارت سے نکلی تو اسے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چند قدم چل کر رک پڑی۔ حواسوں پر مجتبیٰ سوار تھا۔ صبح سے بھوکی پیاسی اس کی سوچ میں غرق رہنے کے بعد اب اس میں چلنے کی بھی سکت باقی نہ رہی تھی۔ وہ سروس روڈ پر لگے ایک درخت کے سہارے ٹک گئی۔ مجتبیٰ سے ہونے والی پہلی ملاقات سے اب تک 2 سالوں کا سفر اس کی آنکھوں کے آگے گزرنے لگا۔ مجتبیٰ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے جیسے وہ گری تھی، مجتبیٰ کا اسے رنگ پہنانا سب کسی فلم کی طرح ذہن میں گردش کرنے لگا۔ دل میں مجتبیٰ سے جدائی کے خدشے سر اٹھانے لگے۔ مجتبیٰ، اس نے مجتبیٰ کو دل سے آواز دی
اور درخت کے ساتھ زمین بوس ہوتی گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ آفس سے نکلتے سرتاج خواجہ نے ہبا کی حالت دیکھتے ہی بریک لگائی۔ ہبا کیا ہوا آپ کو؟ وہ فکر مندی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی جانب لپکا۔ مجتبیٰ، اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سرتاج خواجہ کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ اس نے ہبا کو تھام کر گاڑی میں بٹھایا اور پانی کی بوتل سے پانی ہاتھ میں ڈال کر ہبا کے منہ پر چھینٹے مارے۔ ہبا، تھوڑا پانی پی لیں آپ پلیز۔ اس نے پانی کی بوتل ہبا کے لبوں سے لگائی تھی۔ ہبا کے بمشکل 1-2 گھونٹ ہی حلق سے اترے تھے۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، ہاسپٹل چلیں؟ سرتاج خواجہ گاڑی سے باہر، جبکہ ہبا فرنٹ سیٹ پر پاؤں باہر کی جانب کیے بیٹھی تھی۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں۔ وہ سر تھام کر بیٹھی تھی، سر میں عجیب ٹیس اٹھی تھی۔ مجتبیٰ، جو ہبا سے ملنے کی غرض سے شام 5 بجے اسلام آباد پہنچا تھا، ہبا کے فون نہ اٹھانے پر اب اس کے گھر کی جانب ہی جا رہا تھا کہ روڈ پر گاڑی چلاتے اچانک اس کی نظر ایک سفید گاڑی پر پڑی۔ سرتاج خواجہ کو وہ جانتا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے۔ مجتبیٰ دیکھ کر آگے بڑھنے ہی والا تھا جب وہ لڑکی کھڑی ہوئی۔ اس کا لمبا قد اور سنہری بال دیکھ کر آگے بڑھتے مجتبیٰ نے پلٹ کر دیکھا اور زوردار قسم کی بریک لگائی۔ دوسری جانب ہبا جیسے ہی کھڑی ہوئی اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ سرتاج خواجہ نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ مجتبیٰ کا خون بری طرح کھول گیا تھا۔ ہبا خواجہ انڈسٹری کے باہر سرتاج خواجہ کے ساتھ، مطلب اس نے میرے روکنے کے باوجود یہاں جاب شروع کر دی، اور اس وقت سرتاج خواجہ کے ساتھ۔ وہ سرتاج خواجہ کی گاڑی کو فالو کرنے لگا۔ ایک پرائیویٹ کلینک کے آگے روک کر وہ ہبا کو بازوؤں سے پکڑے اندر لے گیا اور کچھ ہی دیر میں ہبا کے ساتھ دواؤں کا شاپر تھامے وہ باہر نکل آیا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ دور کھڑی اپنی گاڑی سے ہی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہبا کی حالت کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ اس کے ذہن پر صرف یہ سوار تھا کہ وہ اس وقت سرتاج خواجہ کے ساتھ ہے۔ ان کی گاڑی چل پڑی تھی۔ وہ بھی سست رفتار سے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ سرتاج خواجہ نے بیکری سے کچھ جوس وغیرہ لیے اور ہبا کو گھر تک چھوڑنے آیا۔ مجتبیٰ گاڑی گلی کے باہر ہی کھڑی کر کے پیدل ہی ہبا کے گھر والی اسٹریٹ میں داخل ہوا۔ وہ دور سے ہی ایک درخت کی آڑ سے انہیں دیکھنے لگا۔ سرتاج خواجہ نے اسے سہارا دے کر گاڑی سے باہر نکالا اور شاپر تھما کر اس کے گال کو مسکراتے ہوئے تھپ تھپایا، جس پر ہبا بھی بمشکل مسکرائی تھی۔ دیکھو ہبا، آپ بالکل میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو۔ اپنا خیال رکھو، کھاؤ پیو، اور کوئی بھی پریشانی ہو اپنے بھائی کو بتاؤ، اوکے؟ وہ ہبا سے پوچھتا آیا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ اس نے یہی بتایا کہ وہ امی ابو کے چلے جانے سے پریشان ہے، جسے سن کر سرتاج خواجہ نے اسے اپنی بہن کہا تھا۔ وہ دل سے مسکرائی تھی۔ وہ انسان واقعی ایک ہمدرد تھا۔ وہ بھائیوں کی طرح ہی ہبا کا خیال رکھ رہا تھا۔ سر، میرا اگر کوئی بھائی ہوتا تو آپ کی طرح ہی ہوتا، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ میں بھی آج سے تمہارا بھائی ہوں۔ اپنا خیال رکھنا، ابھی تمہاری ہونے والی بھابھی کو شادی کی شاپنگ بھی کروانی ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتا گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا تھا، اور ہبا جو اندر جانے لگی تھی ایک دم ہی پلٹی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں محسوس ہوا جیسے مجتبیٰ اسے دیکھ رہا ہے، دور گلی کے شروع میں لگے درخت کے پیچھے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گرتی وہ اندر چلی گئی، اور مجتبیٰ جو ہبا کے دیکھنے پر درخت کے پیچھے ہو گیا تھا، خاموشی سے نکل کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ پورا گھنٹہ انتہائی ہارش ڈرائیو کرتا رہا، بے مقصد گاڑی ادھر سے ادھر دوڑاتا رہا، مگر دل میں ایک عجیب آگ لگ چکی تھی۔ وہی آگ جس میں اب تک صرف ہبا عظیم جل رہی تھی، انتہائی خاموشی سے جلی تھی۔ اب باری تھی مجتبیٰ جمال کی، جو اپنی فضول سوچوں کی لگائی آگ سے خود ہی جلنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے ہبا کو بی پی لو کا بتایا تھا، ساتھ زیادہ جوسز وغیرہ پینے کی ہدایت دی تھی۔ اس کے بعد ہی اسے دوا لینی تھی۔ وہ جوس کے ساتھ آدھی براؤنی کھا کر دوائی لے چکی تھی۔ وہ خود کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ واحد اپنا سہارا آپ تھی۔ گلاب خان کی بیوی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ 1 ہفتے سے اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، آج واپسی تھی۔ وہ دوا لے کر ٹی وی لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ آنکھیں موندے وہ پورا گھنٹہ وہاں لیٹی رہی۔ سیل فون کی آواز پر اس نے دیکھا تو گلاب خان کا فون تھا۔ السلام علیکم گلاب خان۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے ہمارا بچہ؟ گلاب خان نے محبت سے کہا۔ ٹھیک گلاب خان، آپ بتائیں بی اماں کیسی ہیں؟ کیسا ہونا ہے؟ جیسا ہوتا ہے، جلا بھنا آم کا خون جلانے والا، گلاب خان نے شرارت سے کہا۔ ہبا سمجھ گئی کہ بی اماں پاس ہی موجود ہیں۔ گلاب خان کا مقصد بی اماں کو تنگ کرنا تھا۔ ہبا مسکرائی تھی۔ گلاب خان، کب آنا ہے واپس؟ میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں آپ دونوں کے بغیر، وہ اداسی سے بولی۔ ہاں ماڑا، سب خیریت تو ہے نا؟ ہم بس راستہ میں ہیں۔ فون اس لیے کیا تھا کہ تم کھانا مت بنانا، تم کی بی اماں نے راستہ میں ایک جگہ سے کابلی پلاؤ لینا ہے۔
وہ کہتی ہے ہبا کے ساتھ جا کر ام کھائے گا تو میں پہنچ کر تم کو بتاتا ہوں۔ گلاب خان جلدی جلدی بولا۔ ٹھیک ہے گلاب خان، دھیان سے آئیں، خدا حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ فون بند کرتے ہی ابھی فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ مجتبیٰ کا فون آ گیا۔ ہیلو، ہبا نے فون اٹھا لیا تھا۔ تم باہر آ رہی ہو یا میں گھر میں آؤں؟ انداز دو ٹوک تھا۔ ہبا کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا مطلب؟ ہبا جو صوفہ پر لیٹی تھی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مطلب میں تمہاری اسٹریٹ کے باہر ہوں، وانٹ ٹو میٹ یو۔ تم آ رہی ہو؟ انتہائی سنجیدہ انداز تھا۔ پر اوکے میں آ رہی ہوں۔ ہبا نے اپنی طبیعت کا سوچا، پھر جانے کے لیے اٹھی۔ منہ دھو کر ایک گلاس جوس کا پیا اور ہلکی گولڈن رنگ کی ہلکی سی شال کندھوں پر پھیلائے کھلے بالوں کی پونی ٹیل بنا کر وہ باہر آ گئی۔ مین گیٹ لاک کر کے وہ ہلکے قدموں سے چلنے لگی۔ مجتبیٰ کی گاڑی کو دور سے دیکھتے ہی دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکنے لگا۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچی تو مجتبیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہی اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجتبیٰ کی حد سے زیادہ سنجیدگی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ ایک تو غلطی بھی اپنی اور ایٹیچیوڈ بھی مجھے ہی دکھاتا ہے یہ انسان، وہ دل ہی دل میں بولی۔ گاڑی وہ اسی سنسان اسٹریٹ میں لے آیا جہاں اکثر وہ ملتے تھے۔ گاڑی کو اسٹریٹ میں لا کر اس نے اتنے زور سے بریک لگائی کہ ہبا کا سر زور سے ڈیش بورڈ پر لگا۔ وہ کرا اٹھی۔ خون کی لکیر اس کے شفاف ماتھے پر نمودار ہوئی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ مجتبیٰ اپنی نشست پر بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ کو گھور رہا تھا۔ ہبا نے بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھا جو ہبا کی تکلیف پر ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ دونوں طرف ایک شور برپا کرتی خاموشی تھی۔ تم کہاں جاب کر رہی ہو؟ 5 منٹ کی تکلیف دہ خاموشی کے بعد مجتبیٰ نے سوال کیا۔ ہبا نے اس کے سوال پر اس کی جانب دیکھا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہبا نے نظریں فوراً جھکا لی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، وہ دبے دبے غصے میں بولا۔ کہیں بھی نہیں، ہبا نے رخ پھیر لیا۔